السلام علیکم اسٹوڈینٹس. تو یہ چینل میں نے اس لیے کریٹ کیا تاکہ جو ہے آپ سب بچے جو ہیں وہ اپنا سلیبس جو ہے وہ آسانی سے کور کر سکیں. تو چلو اب آج ہم کلاس 7 انگلش چیپٹر نمبر 1 دا لاسٹ سرمن آف رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھیں تو ہے پری ریڈنگ. یہ آپ کو کبھی بھی کوشچنز آ سکتے ہیں تو اس کوشچنز کو نوٹ کر لیں. وٹ از اے سرمن؟ سرمن کا مطلب ہوتا ہے خطبہ. سرمن کا مطلب ہوتا ہے خطبہ. تو وٹ از سرمن یعنی خطبہ کیا ہے؟ سرمن از اے مورل لیکچر فار پبلک. اس کا آپ صرف اتنا آنسر لکھ لیں، سرمن از اے مورل لیکچر فار پبلک، یعنی عوام کے لیے اخلاقی تقریر جو ہے وہ خطبہ کہلاتی ہے. ہم کسی کو اسپیچ دیتے ہیں، ہم کوئی اسپیچ کرتے ہیں، کوئی ہم ایسا وغیرہ ہم کسی کو کچھ دکھاتے ہیں، ایسے ہم مطلب دینا خطبہ دینا اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ کوشچن ہے ہاؤ کین وی سیو آور سیلف فرام ایولس، یعنی ہم اپنے آپ کو برائیوں سے کیسے بچا سکتے ہیں. ایولس کا مطلب ہوتا ہے برائیاں. سو اس کا آنسر ہے اف وی فالو دا رائٹ پاتھ. اگر ہم سیدھا راستہ اختیار کریں، اف وی فالو دا رائٹ پاتھ وی کین سیو آور سیلف فرام ایولس، تو برائیوں سے بچ سکتے ہیں. اف وی فالو دا رائٹ پاتھ وی کین سیو آور سیلف فرام ایولس، یعنی اگر ہم سیدھا راستہ اختیار کریں تو جو ہے ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں. تیسرا کوشچن ہے ہاؤ کین وی بی بلیسڈ ان دی لائف ہیئر آفٹر. اس کا مطلب ہے ہم پر آخرت میں کیسے رحم ہو سکتا ہے، یعنی ہم جب آخرت میں جائیں گے تو ہمیں کیسے ملے گا. تو وہ زندگی میں کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہے if we do good deeds and remain on right path. اگر ہم اچھے اعمال کریں اور سیدھے راستے پر رہیں. we can be blessed in the life hereafter. تو آخرت میں ہم پر رحم ہو سکتا ہے. دوبارہ سن لیں if we do good deeds and remain on right path we can be blessed in the life hereafter. اگر ہم اچھے اعمال کریں اور سیدھے راستے پہ جائیں تو ہمیں آخرت میں رحم مل سکتا ہے. تو یہ ہمارے ہو گئے یہ کوشچن آنسر. اس کے بعد ہم کرتے ہیں اپنی ٹرانسلیشن، جن میں ہے اسلام covers all the aspects of human life. اسلام covers کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کرنا، aspects کا مطلب ہوتا ہے پہلو، human life انسانی زندگی. اسلام covers all the aspects of human life. اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. It is not only a religion but also a complete code of life. ریلیجن کا مطلب ہوتا ہے مذہب، کمپلیٹ مکمل، کوڈ کا مطلب ہوتا ہے ضابطہ. یہ امپورٹنٹ ہے، اسے نوٹ کر لیں. ضابطہ حیات آپ کر سکتے ہیں لائف کو، لیکن آپ لائف کو زندگی بھی کر سکتے ہیں. It is not only a religion but also a complete code of life. یہ صرف ایک مذہب ہی نہیں بلکہ زندگی کا ضابطہ حیات بھی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the last رسول of Allah Almighty. Almighty کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، یہ اللہ کے آخری رسول ہیں. نیکسٹ کہتے ہیں ایٹ دی occasion of performing Hajj he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم delivered his last sermon on 9th ذی الحج 10 AH. occasion کا مطلب ہوتا ہے موقع، performing کا مطلب ہوتا ہے ادائیگی.
ڈلیور کا مطلب ہوتا ہے دیا یا فرمایا، ارشاد فرمایا، دیا. ٹھیک ہے، تو یہ کرتے ہیں ایٹ دی اوکیزن آف پرفارمنگ حج کی ادائیگی کے موقع پر ہی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن آن 9th ذی الحج 10 AH. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ 9 ذی الحج 10 AH کو کہتے ہیں 10 ہجری، یعنی حج کی ادائیگی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری کو اپنا آخری خطبہ دیا. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایڈریسڈ more than 100,000 companions and advised them to devote their lives for the service of Islam so that they might gain the glory of Allah Almighty. جی، تو اس کا مطلب ہے ہی ایڈریسڈ کا مطلب ہوتا ہے خطاب، خطاب کو کہتے ہیں ایڈریسڈ. مور دین 1,100 کو کہتے ہیں 1,00,000 سے زائد. کمپینینس کو کہتے ہیں ساتھی، کمپینین ساتھیوں. ایڈوائزڈ ہوتا ہے کس کو ایڈوائز دینا یعنی نصیحت دینا. اینڈ ڈیووٹ کا مطلب ہوتا ہے وقف کر دینا، کہ اپنی زندگی کو وقف کر دینا. سروس ہوتا ہے خدمت. اسلام اسلامی ہوتا ہے. مائٹ کا مطلب ہوتا ہے سکیں گے. گین کا مطلب ہوتا ہے حاصل ہو سکیں گے، حاصل کہتے ہیں. گلوری ہوتا ہے خوشنودی، اللہ کی خوشنودی. گلوری آف اللہ، اللہ کی خوشنودی. المائٹی، اللہ تعالی. یعنی he addressed more than 100,000 companions and advised them to devote their life for the service of Islam. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 سے زائد اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا اور انہیں نصیحت فرمائی کہ اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کر دیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 سے زائد جو ہے ساتھیوں کو خطاب دیا کہ وہ اپنی زندگی، اور انہیں نصیحت دی کہ وہ اپنی زندگی جو ہے اسلام کی خدمت میں وقف کر دیں. سو دیٹ they might gain the glory of Allah Almighty. اس کا مطلب آئے گا تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو سکے. پورا پڑھ دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 سے زائد ساتھیوں کو خطاب دیا اور انہیں نصیحت دی کہ اپنی زندگیاں جو ہیں اسلام کے لیے وقف کر دیں تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو سکے. اوکے. اس کے بعد ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم taught them how to lead their lives according to the true spirit of Islam. یعنی اس کا آ جائے گا taught کا مطلب ہوتا ہے سکھایا، اور لیڈ کا مطلب ہوتا ہے گزارے. اکارڈنگ کا مطلب ہوتا ہے مطابق. ٹرو سیپریٹ کا مطلب ہوتا ہے مانو ہوتا ہے، اور ٹرو کا مطلب ہوتا ہے صحیح. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ اسلام کے مطابق صحیح معنوں میں جو ہے اپنی زندگیاں کیسے بسر کریں. یعنی he taught them how to live their lives according to the true spirit of Islam. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ اپنی زندگیاں جو ہیں صحیح معنی میں اسلام کے مطابق کیسے بسر کریں. اپنی زندگیاں یعنی یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایزی ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ صحیح معنوں میں کیسے اسلام کے مطابق زندگی گزارے. تو چلے اب نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. Okay, so in this sermon he gave such guidelines to the Muslims and the entire humanity and aimed to improve their social, moral, personal and political life. یعنی خطبے میں، سرمن کا مطلب ہوتا ہے خطبہ.
ان سرمن خطبے میں گیو کا مطلب ہوتا ہے فرمائی، سچ کچھ گائیڈ لائنس جو ہوتے ہیں، گائیڈ لائنس یہ امپورٹنٹ ہے، اسے نوٹ کر لیں۔ گائیڈنس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی، انٹائر کا مطلب ہوتا ہے تمام۔ میرا وہ بند ہو گیا تھا، ریکارڈ بند ہو گیا تھا غلطی سے، تو پھر اب ہم دوبارہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو انٹائر کا میں بتا رہی تھی، انٹائر کا مطلب ہوتا ہے تمام، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ ہیومینٹی کا مطلب ہوتا ہے انسانیت۔ امپروو کا مطلب ہوتا ہے بہتری۔ اب یہ 4 لفظ آ رہے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ سوشل کا مطلب ہوتا ہے سماجی۔ مورل کا مطلب ہوتا ہے اخلاقی۔ پرسنل کا مطلب ہوتا ہے ذاتی، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری یہ پرسنل چیز ہے، اس کو آپ ہاتھ مت لگاؤ۔ اینڈ پولیٹیکل لائف ہوتا ہے سیاسی زندگی، ٹھیک ہے، پولیٹیکل سیاسی۔ In the sermon, he ﷺ gave such guidelines to the Muslim and the entire humanity that aim to improve their social, moral, personal and political life. خطبے میں in the sermon خطبے میں he gave such guidance، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گائیڈلائنس دی، یعنی کچھ گائیڈنس دی، یعنی گائیڈلائنس مطلب رہنمائی دی ٹو دی مسلم کو، دی انٹائر ہیومینٹی تمام انسانیت کو، اور تمام انسانیت کو، دیٹ ایم ٹو امپروو تاکہ بہتری آ سکے، دیئر سوشل، مورل، پرسنل اینڈ پولیٹیکل لائف، ان کی جو ہے سماجی، اخلاقی، ذاتی اور سیاسی زندگی میں۔ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رہنمائی فرمائی جس سے تمام انسانیت کی سماجی، اخلاقی، ذاتی اور سیاسی زندگی میں بہتری آ سکے۔ ہیئر از دی ایکسٹریکٹ فرام دی سرمن، یعنی اس میں خطبے کا کچھ حصہ ہے، خطبے سے کچھ حصہ یہ ہے جو یہ جتنا بھی لکھا ہوا ہے وہ سارا انہوں نے جتنا بھی خطبہ دیا تھا، یہ پورا لیسن ان کی ہی بارے میں ہے کہ خطبے میں انہوں نے کیا کیا کہا تھا، یہ سارا وہی ہے۔ یعنی کہ یہ ہیئر از دا ایکسٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کچھ حصہ، سرمن کا مطلب ہوتا ہے خطبہ، ہیئر از دا ایکسٹریکٹ فرام دی سرمن، خطبے میں سے کچھ حصہ یہ ہے۔ تو اب ہمارا ایک امپورٹنٹ رہ گیا ہے، تو ہمارا فرسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، باقی ہم نیکسٹ میں پڑھیں گے۔ تو اس کی جو ہے وہ اس کے لنک جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، تو آپ وہ چیک کر لیجیے گا ضرور۔ تو جو ہے ابھی ہم ایک کوسچن ہے جو کہ ہمارا اسی میں سے ہے، جو کبھی بھی آپ کو آ سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے جو ہے آپ کو کرنا ہے کہ پیج نمبر 1 پہ آپ کو ملے گا ہاؤ مینی کمپینینس ور پریزنٹ ان دی لاسٹ سرمن۔ ہاؤ مینی کتنے کمپینینس جو تھے وہ خطبے میں تھے، کتنے ساتھی جو ہے وہ موجود تھے، جو ہے کمپینین ساتھیوں کہتے ہیں، کہ آخری خطبے میں کتنے ساتھی موجود تھے۔ ہاؤ مینی کمپینینس ور پریزنٹ ان دی لاسٹ سرمن۔ تو اس کا آپ کو کر دینا ہے یہاں سے مور دین 100,000 کمپینینس، مور دین 1000 یہاں سے کر دیں more than 100,000 companions were present in the last sermon۔ تو یہ اس کا آنسر ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو پلیز آپ مجھے کوئی بھی پریشانی ہو تو پلیز آپ مجھے کامنٹ کریں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، اور اگر آپ کو نارملی جو ہے اگر اس کے ورڈز میننگ جو ہے وہ دیکھنے ہیں تو وہ بھی کامنٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو چلو اب ہم نیکسٹ لیسن میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔